بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات محترم، آج اس وقت امت مسلمہ کی جو حالت ہے اس کے حوالے سے میں ڈسکشن کرنا چاہتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو جو کلمہ گو ہیں ہمیں ایک مسلمان بنایا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے بعد ہم سب آپس میں مسلمان بھائی ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت مسلمہ کو ہمارے سامنے ایک نمونے کے طور پر پیش کیا ہے، اور اس امت کی شیرازہ بندی کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ ہم آپس میں بھائی چارے کے ساتھ رہیں، پیار کے ساتھ رہیں، محبت کے ساتھ رہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وہ اصول بتائے کہ جس کی وجہ سے امت مسلمہ کو اکٹھا رکھا جا سکتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن مجید میں آتا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رحمت کی وجہ سے، اللہ کے فضل کی وجہ سے نرم خو واقع ہوئے ہیں، اور اگر آپ ترشرو ہوتے، سنگ دل ہوتے، تند خو ہوتے تو یہ جتنے صحابہ اکرام ہیں یہ آپ سے چھٹ جاتے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ اکرام جو جڑے تھے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے آخر وقت تک جو ہے نا وہ جڑے رہے۔ تو آج امت مسلمہ کی اگر شیرازہ بندی ہمیں کرنی ہے تو وہ اصول ہمیں بتا دیے گئے ہیں کہ اس طریقے سے ہم امت مسلمہ کو متحد رکھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے پورا پھر اسلامی معاشرہ ہے، اسلامی معاشروں سے مل کر جو ہے امت مسلمہ بنتی ہے، اور پھر اس کے نیچے ہماری جڑ میں ہمارا خاندانی نظام ہے، اکائی جو ہے ہمارا خاندانی نظام ہے۔ اس کے لیے بھی بنیادی طور پر یہی وہ بنیادی اصول ہے کہ ہم نے اگر اپنے گھر کو، اپنے خاندان کو، اپنے بچوں کو اپنے ساتھ جوڑ کے رکھنا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق ہمیں پیار، محبت، اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو پیار اور محبت دینا ہوگا۔ تو اس طریقے سے ہمارا معاشرہ آپس میں جڑا ہوا رہ سکتا ہے۔ اور ساتھ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فَاعْفُ عَنْهُمْ، کہا کہ ان کو معاف کریں، درگزر فرمائے۔ ساتھ فرمایا وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، کا ساتھ یہ فرمایا کہ ان کے لیے استغفار کریں، اور ساتھ یہ بھی فرمایا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، کہ جو دنیاوی امور ہیں، دینی امور ہیں، آپ ان کے ساتھ مشاورت کریں۔ اور آخر میں فرمایا فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، تو کہا کہ جب آپ کسی نقطے پہ پہنچ جائیں اور کوئی فیصلہ کر لیں تو پھر اللہ پہ توکل کریں۔ تو آج اگر ہم نے اپنے گھر کو انٹیکٹ رکھنا ہے، اپنے خاندانی نظام کو انٹیکٹ رکھنا ہے، تو سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ الرجال قوامون علی النساء، کہ گھر میں ایک جو والد ہے اور وہ قوام ہے، اور عورتوں کے اوپر جو ہے نا اس کو قوام بنایا گیا ہے، شوہروں کو، تو یہاں پہ پہلی بات یہ ہے کہ وہ پیار اور محبت سے اپنے گھر کو زندہ رکھ سکتے ہیں، اپنے گھر کو جو ہے نا جوڑ کے رکھ سکتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ وہ یعنی گھر میں اگر کوئی تھوڑی بہت غلطی ہو جائے، ناچاکی ہو جائے تو اس کو درگزر کرنا، عفو درگزر سے کام لینا۔ تیسرے نمبر پر یہ ہے کہ آپ رات کو اٹھ کے ان کے لیے تہجد پڑھ کے دعا بھی کریں گے، استغفار کریں گے، اپنے لیے بھی اور اپنے گھر والوں کے لیے بھی، اپنے بچوں کے لیے بھی، اپنے خاندان کے لیے بھی، سب کے لیے استغفار کرنا ہے۔ اور پھر اپنے گھر کو اگر آپ نے جوڑ کے رکھنا ہے تو چوتھی بات جو ہے نا اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ والی بنیادی بات بتائی کہ آپ ان کو یعنی ان کے ساتھ مشاورت کریں گھر کے خاندانی امور میں، یا اگر آپ امور مملکت چلا رہے ہیں تو اس میں جو ہے نا یعنی لوگوں کے ساتھ مشورہ کریں گے۔ اسی طریقے سے پھر فرمایا کہ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ۔ تو یعنی آج بھی اگر ہم اپنے گھر کو انٹیکٹ رکھنا چاہتے ہیں، اپنے خاندانی نظام کو بچا کے رکھنا چاہتے ہیں، تو اس میں یہ 4 بنیادی اصول ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بتائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ امت مسلمہ کی بڑی فضیلت ہے۔ ایک تو یہ کہ کلمہ پڑھنے کے بعد ہم جو ہے نا ایک امت بن جاتے ہیں، ایک گروہ بن جاتے ہیں، انما المؤمنون اخوہ، ہم آپس میں بھائی بن جاتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اہل تورات کو تورات دی اور ان کو کہا کہ آپ جو ہے نا یہ فریضہ سر انجام دیں، ایک کام کریں۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظہر تک جو ہے نا انہوں نے
یعنی ظہر تک انہوں نے کام کیا اور اس کے بعد وہ تھک گئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک کی رات جو ہے نا عطا کر دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اہل انجیل کو جو ہے نا انجیل دی، یعنی عیسائیوں کو جو ہے نا انجیل دی، اور ان کو کہا کہ اب تم یہ کام کرو۔ تو انہوں نے جو ہے نا عصر کی نماز تک جو ہے نا وہ کام کیا، اور پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ بھی تھک گئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک کی رات دے دیا۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیں قرآن مجید دیا گیا اور ہمیں کہا کہ اب آپ نے یہ کام کرنا ہے، تو ہم نے غروب آفتاب تک جب یہ کام کیا تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں 2 کی رات دیے، 2 کی رات دیے۔ تو اہل کتاب جو تھے یہود اور نصارہ، انہوں نے یہ کہا کہ اللہ تو نے ان کو جو ہے نا 2 کی رات دی اور ٹائم بھی تھوڑا لیا ان سے، اور ہم سے وقت بھی زیادہ لیا اور ہمیں 1 کی رات دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آگے سے فرمایا کہ کیا میں نے تمہیں جو ہے نا جو یعنی مزدوری پہ رکھا تھا، تو کیا مزدوری تمہیں دیتے ہوئے میں نے اس میں کوئی کمی کی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں۔ تو اس کے بعد جو ہے نا پھر یعنی اس بات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ امت مسلمہ کی جو ہے نا بڑی فضیلت ہے کہ انسان جو ہے نا تھوڑی سی جو ہے نا اگر عبادت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ مثال کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک عابد کا جو ہے نا تذکرہ کیا کہ وہ دن کو جہاد کرتا تھا، دن کو روزے رکھتا تھا، اور جو ہے نا رات کو تہجد پڑھتا تھا، اور ہزاروں مہینے تک وہ یہ کام کرتا رہا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری تو اتنی عمر ہی نہیں ہے، تو ہم کہاں جو ہے نا اس عبادت کو جو ہے نا پہنچ سکیں گے۔ تو اس کے بعد جو ہے نا قرآن مجید کی سورہ قدر جو ہے نا نازل ہوئی، اس میں فرمایا کہ انا انزلنا فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ کہا کہ یہ وہ جو ہے نا 1000 مہینوں سے بہتر، یعنی اس کی 1 گھنٹے کی عبادت، 2 گھنٹے کی عبادت جو ہے نا 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے نا انسان یعنی خاص طور پر اہل ایمان اس کے ساتھ اتنی محبت کرتا ہے کہ اگر وہ تھوڑا سا کام کرے، تھوڑی سی محنت کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، اس کو اجر و ثواب جو ہے نا اتنا زیادہ عطا فرما دیتا ہے۔ اب مثلا 1000 مہینوں کا آپ کیلکولیٹ کریں تو 84 سال عمر بنتی ہے 1 گھنٹے کے بدلے میں۔ یعنی اگر آپ نے لیلۃ القدر میں جو ہے نا 1 گھنٹے، 2 گھنٹے، 3 گھنٹے آپ نے عبادت کی تو آپ کو 84 سال کی جو ہے نا عبادت کا ثواب مل جائے گا۔ تو یعنی اللہ تعالیٰ اپنی اس انسان کے ساتھ اتنی محبت کرتا ہے، تو یہ بڑی فضیلت ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی امت کی جو فضیلت بیان کی ہے، وہ یہ فضیلت بیان کی ہے کہ مثال کے طور پر ہم فرض عبادت کے لیے یا نوافل کے لیے وضو کرتے ہیں اور وضو کر کے جو ہے نا نماز پڑھتے ہیں۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وضو کرنے کی وجہ سے انسان کے جو ہے نا صغیرہ گناہ جو ہے نا وہ سارے معاف ہو جاتے ہیں، اور پھر فرمایا کہ میں اپنی امت کو قیامت والے دن وضو کے اعضاء سے پہچانوں گا، کیونکہ وہ اعضاء چمک رہے ہوں گے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنی چمک کو جتنا بڑھا سکتے ہو یا بڑھانا چاہتے ہو اتنا اس چمک کو جو ہے نا بڑھاؤ۔ اور کہا کہ غر المحجلین، اس کو غر المحجلین کا، غر المحجلین جو ہے نا اس گھوڑے کو کہتے ہیں کہ جس کا چہرہ جو ہے نا وہ یعنی باقی گھوڑا کالا ہو اور چہرہ اس کا سفید ہو، یا باقی گھوڑا کالا ہو اور اس کے پاؤں جو ہے نا سفید ہوں، تو اس کو غر المحجل کہتے ہیں۔ یعنی اس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میری امت کی فضیلت ہے کہ وہ وضو کر رہی ہوگی اور اس کے اعضاء قیامت والے دن چمک رہے ہوں گے۔ حالانکہ اس سے پہلے امتیں بھی جو ہے نا کام کرتی رہیں، وضو کرتی رہیں، لیکن ان کے اعضاء نہیں چمکیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی یہ فضیلت ہے۔ اگر اس امت کے حالات کو آج کے اس دائرے میں ہم دیکھیں تو آج ہماری امت جو ہے نا وہ یعنی متحد اور متفق نہیں ہے، آپس میں بہت ساری چیزوں میں اختلاف کرتی ہے۔ ہم نے سب سے پہلے تو جو ہے نا زمین کے اوپر جو ہے نا لکیریں لگا کے ہم نے کہا یہ ایرانی ہے، یہ پاکستانی ہے، یہ سعودین ہے، یہ جو ہے نا UAE کے لوگ ہیں، تو ہم نے زمین کے اوپر لکیریں لگا کے اپنے آپ کو تقسیم کر دیا۔ حالانکہ ہمیں کلمے نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نے ایک امت بنایا ہے، لیکن ہم نے زمین کی بنیاد پر لکیریں لگا کے اپنے آپ کو تقسیم کر دیا۔ پھر ایک ملک کو دیکھیں تو ہم یہاں پہ پاکستان کے اندر اگر ہم اپنے حالات کو دیکھیں تو ہم دیوبندی بن گئے، بریلوی بن گئے، اہل حدیث بن گئے، شیعہ بن گئے، اسی طریقے سے پنجابی بن گئے، سندھی، پٹھان، بلوچی یہ بن گئے۔ تو ہم نے اپنے آپ کو زبان اور مذہب کی بنیاد پر جو ہے نا تقسیم کر دیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ ہمیں اتحاد اور اتفاق کا ہمیں درس دیتا ہے۔ کہا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ آپس میں متحد ہو کے رہو اور اتحاد اور اتفاق اور اللہ کی رسی کو پکڑ کے رکھو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی، ہمارے یہ بات بتائی کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، تو آپ ان دونوں کو اگر پکڑیں گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ اس لیے آج کے اس دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ امت مسلمہ جو ہے نا آپس میں متحد اور متفق نہیں ہے، تو اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ اس کا فائدہ آج ہمارے دشمنوں کو ہو رہا ہے،
ہمارے دشمن کون ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور قرآن کی تعلیمات ہمیں یہود کے بارے میں کہتی ہیں کہ سب سے بڑے دشمن تمہارے یہود ہیں۔ اور آج دیکھ لیجئے ہمارا میڈیا ان کے کنٹرول میں ہے، ساری دنیا کی معیشت جو ہے نا ان کے کنٹرول میں ہے، آج ہماری بینکوں کا نظام سارا سود کے اوپر چل رہا ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ آج جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین جو ہے نا وہ مغلوب ہے اجتماعی زندگی کے اندر۔ ہم کوشش یہ کریں کہ 1400 سال سے آج 1442 ہے، 1442 تک جو ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین جو ہے نا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے لحاظ سے تو زندہ ہے، لیکن ہماری اجتماعی زندگی کے اندر اللہ کا دین مغلوب ہے۔ اور وہ دین مغلوب ہونے کی بنیادی وجہ یہ کہ ہم آپس میں متحد اور متفق نہیں ہیں، ہم نے اپنی ترجیحات کو بدل دیا ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نظام خلافت قائم کیا تھا اور اس کے بعد اسلامی حکومت قائم کی تھی، انفرادی اور اجتماعی زندگی کے اندر اللہ کے دین کو غالب کیا تھا، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مشن کو زندہ رکھیں جس کے لیے انہوں نے ہجرت کی تھی، جس کے لیے جو ہے نا خلفائے راشدین نے اسلام کا بنیادی نظام جو ہے نا چلا کے دکھایا، اور اس کے بعد جو ہے نا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی گردن کٹوائی۔ لیکن آج ہم ساری دنیا میں مسلمان ممالک میں 1 انچ زمین ایسی نہیں ہے کہ جس کے اوپر اللہ کا دین اجتماعی طور پہ غالب ہو۔ آج ہمارا سارا معاشی نظام سود کے اوپر چل رہا ہے، یعنی اگر ہم دیکھیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اعلان جنگ قرار دیا گیا ہے اس کو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی سخت وعید سود کے متعلق فرمائی ہے کسی اور چیز کے متعلق نہیں فرمائی۔ کہا کہ اپنی ماں، سکی ماں کے ساتھ زنا کرنے کے مترادف ہے جو بندہ سود کھاتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ کے دین کو مکمل کیا تو خطبہ حجت الوداع میں کھڑے ہو کے انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے میں اپنے چچا عباس کا سود ختم کرتا ہوں، اور کہا کہ میں سود کو رون دیتا ہوں۔ اسی طریقے سے معاشرے کو جو ہے نا اسلامی معاشرہ بنانا، اجتماعی زندگی کے اندر اللہ کے دین کو قائم کرنا، چاہے وہ پارلیمنٹ کے اندر ہو، چاہے وہ بینکوں کے اندر ہو، چاہے وہ ہمارے ایجوکیشن سسٹم کے اندر ہو، تو یہ دین جو ہے نا آج ہماری دنیا کے اندر مغلوب ہے، مسلمان ممالک کے اندر بھی مغلوب ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سارے مل کر کوشش کریں اس کام کے لیے۔ جماعت اسلامی الحمدللہ اور اسی طریقے سے جو ہے نا اخوان المسلمون جو ہے نا عرب دنیا کے اندر کام کر رہی ہے، ترکی کے اندر جو ہے نا حزب الرفاع اور یہ جو ہے نا ڈیولپمنٹ پارٹی جو ہے نا وہ کر رہی ہے، تو ساری دنیا کے اندر مسلمانوں کے اندر یہ داعیہ اب موجود ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشن گوئی فرمائی ہے کہ اللہ کا دین قیامت سے پہلے اس ایک گھر کے اندر داخل ہوگا جہاں سورج کی روشنی پہنچتی ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیوں کے مطابق دین جو ہے نا دوبارہ غالب ہونا ہے، خلافت اعلیٰ منہاج نبوت کے اوپر غالب ہونا ہے، لیکن ہمیں اس کے لیے کوشش کرنی ہے۔ جماعت اسلامی پچھلے جو ہے نا 70 سال سے جو ہے نا 74 سال سے اس ملک کے اندر 1941 سے آج تک جو ہے نا یہی کام کر رہی ہے کہ معاشرے کے اندر جو ہے نا دین جو ہے نا مذہب کے طور پہ تو زندہ ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے طور پہ، لیکن ہم یہ اپنی امت کو اور اپنی قوم کو یہ بنیادی نقطہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ جس کام کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی اور مدینہ منورہ میں جا کے اسلامی ریاست قائم کی اور خلفائے راشدین نے چلا کے دکھایا، اس کے لیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی گردن کٹوائی، تو یہ والا کام اللہ کا دین جو ہے نا ہماری پارلیمنٹ کے اندر، ہماری سیاست کے اندر، ہماری معیشت کے اندر، ہماری ایجوکیشن کے اندر اللہ کا دین غالب ہو جائے۔ تو الحمدللہ جماعت اسلامی پچھلے یعنی 74 سال سے جو ہے نا یہ کام کر رہی ہے، اور آج یہ ہمارے نوجوانوں نے یہ میڈیا سیکشن جو ہے نا یہاں پہ شروع کیا ہے، اس کے ذریعے سے یہ میسج جو ہے نا امت تک ہم پہنچانا چاہتے ہیں، اپنی جو ہے نا پاکستانی قوم تک، راولپنڈی کی جو ہے نا عوام تک، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آگے بڑھتے جہاں تک انشاءاللہ ہمارا دائرہ بڑھے اور اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کام کو مزید آگے بڑھا سکیں۔ جزاک اللہ خیر۔